السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہمارا لیول 1 اور 5واں پارہ آج ہمارا اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ 5ویں پارے کے اندر انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 سے لے کے 147 تک پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ بڑی زبردست آیات ہیں، بڑی قیمتی آیات ہیں ہر لحاظ سے۔ حسن معاشرہ، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ والے جو 5 پیجز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر عبادات اور اصلاح معاشرہ، اسی طرح سے معاشرے کے اندر کون سے ایسے اقدار یا کردار ہیں جو فائدہ مند ہیں، جو فائدہ مند نہیں ہیں، ان سب کو اگر ڈسکس کر لیا ہوا ہے نا، اور نفاق اور کفر کو بھی ڈسکس کر لیا ہے، تو سمجھیں کہ یہ وہ والا ہمارے پاس پورشن آج اللہ کی مدد کے ساتھ ہم مکمل کرنے جائیں گے۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، یہ جو ہمارے پاس آج کا پیج نمبر 96 جو آ رہا ہے، 96 نمبر صفحہ، اس کے اندر پرائیویٹ مجالس یعنی کانوں میں سرگوشیاں کرنا وغیرہ، اور اس حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی سزا، اور اس طرح شرک پر بخشش نہیں ہے، شیطان کا چیلنج وغیرہ، ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اصل میں جیسے کہ کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ منافق کے حوالے سے، کہ اس نے کس طرح سے چوری کی، پھر یہودی کے اوپر الزام لگا دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں رات ایسی مشاورت کے ساتھ بسر کی جو صحیح باتیں نہیں تھیں۔ تو اسی کو ہی مضمون کو مکمل کیا جا رہا ہے، اسی کو ہی آگے لے کے چلا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا خیر، نہیں ہے خیر، فی کثیر، اکثر، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں۔ نجا اصل میں کہتے ہیں یعنی سرگوشی کرنا، جیسے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتناجوا بالاسم والعدوان، کہ اے ایمان والو تم آپس میں برائی اور بری چیز کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی مت کرو۔ سرگوشی کا مطلب کسی کے کان میں بات کرنا، یا آہستہ آواز میں بات کرنا، یا خفیہ مجلس یا پرائیویٹ مجلس اختیار کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اکثر ان کی جو پرائیویٹ مجالس ہیں یا جو ان کی خفیہ سرگوشیاں ہیں، ان کے اندر خیر اکثر نہیں ہے، الا مگر، یعنی ان کے اندر اکثر خیر نہیں ہوتی، الا مگر کیا ہے کہ من امر، جو کوئی حکم دے، بصدقۃ، صدقہ کرنے کا، او معروف، یا کسی نیکی کے کرنے کا، او اصلاح، یا اصلاح کرنے کا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ومن یفعل، اور جس نے کیا، ذالک، یہ، ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے یا تلاش کرنے کی غرض سے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو، فسوف، پس ان قریب، نؤتی ہی، ہم دیں گے اس کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یعنی اگر انسان، عام طور پہ سرگوشیاں تب کی جاتی ہیں جب کسی بندے نے اچھی بات نہیں کرنی ہوتی، جو مجلس کے خلاف ہوتی ہے، جو مروت کے خلاف ہوتی ہے، جو عادات یا ثقافت کے خلاف ہوتی ہیں، بری باتیں عام طور پہ کانوں میں کی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سرگوشی کا جو اصل پرپز یا اصل اس کا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ خاموشی سے کسی کے کان میں یہ بات کہی جائے، بھائی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، اس کو صدقے کے اوپر ابھارا جائے، یا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے، یا کسی کے ساتھ کسی کو اچھی بات کا حکم دینے کے لیے وہ سرگوشی کیا کرو۔ ہمارے ہاں مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم جب کسی آدمی کے پاس دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی برائی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کے لیے علل اعلان پورا ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں، جی کہ میں اس بندے کی اصلاح کی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اصلاح کرنے کے لیے راستہ وہ اختیار کریں جو اس کو فائدہ دے، جو اس کو نقصان نہ دے، یا اس کی عزت نہ اچھالے، یا اس کا جو کوئی عیب ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں نہ کیا جائے۔ اچھے انداز سے اس کی اصلاح کریں، اچھے انداز سے کسی نیکی کا حکم دیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، یہ بھی اسی منافق کے بارے میں ہی جو ہے اس کا سیاق جڑتا ہے۔ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودی کے حق میں اللہ کی وحی کے ساتھ فیصلہ فرما دیا نا، تو اس کا نفاق بڑا واضح ہو گیا۔ اب یہ مدینہ سے نکل گیا اور باہر چلا گیا، اور باہر جا کے یہ بڑا سخت قسم کا بندہ بن گیا، اور اس نے صحیح اسلام کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جس نے بھی نافرمانی کی رسول کی، مِن بَعْدِ، اس کے بعد، مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی تھی، یا اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی ہے،
وَيَتَّبِعَ اور اس نے پیروی کی غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ، غیر علاوہ سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے، نولی ہی اللہ فرماتے ہیں نولی ہی ہم اس کو بھیج دیتے ہیں یا سپرد کر دیتے ہیں، ما تولا جس طرف وہ مڑ گیا، ونسلی ہی اور ہم اس کو داخل کریں گے یا اس کو بھیجیں گے جہنم جہنم میں، وساعت وہ بہت برا ہے، مصیرن بھیجے جانے کی جگہ، یعنی وہ جو جگہ جہاں پہ بھیجا جا رہا ہے نا اس کو وہ بہت زیادہ بری جگہ ہے، اس بندے نے خود اپنے لیے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو اس میں یہ بھی دیکھیں ایک بات یہاں پہ ہمیں جو سمجھ آتی ہے، یہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اس حدیث کو بھی مد نظر رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کو گمراہی کے اوپر جمع نہیں کرے گا، یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ میری پوری کی پوری امت ہی گمراہ ہو جائے۔ وَيَدُ اللَّهِ اور اللہ کا ہاتھ ہے، مع الجماع جماعت کے ساتھ، اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یہ بات کہا کرتے تھے، ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی ضلالۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی میری امت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی کے اوپر جمع نہیں کرے گا۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے انسان کو، یعنی وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں ان کا ساتھ انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے یہاں پہ جو سبیل المؤمنین ہے نا، اگر ہم دیکھیں تو علماء کرام نے اور مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے صحابہ کرام کا راستہ، جو شریعت کے کچھ ماخذ ہیں نا، جیسے اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ویسے ہی شریعت کا ایک ماخذ اجماع الصحابہ بھی ہے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر آپس میں اتفاق کر کے، اجماع کہتے ہیں اتفاق کرنے کو، اگر وہ آپس میں اتفاق کر کے کسی بات پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ قانون نافذ ہونا چاہیے، تو اس کو شریعت کا حصہ مانا جائے گا۔ اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کا جو اجماع ہے اس کے بارے میں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پہ سبیل المومنین سے مراد ہے کن کا راستہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ، کہ ان کے راستے کو نہیں چھوڑا جائے گا، اگر ان کے راستے کو چھوڑیں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ڈائریکٹ احادیث سنی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جب نازل ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈائریکٹ ان کو سمجھایا ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ جب تک 10 آیتیں سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا نہیں شروع کر دیتا تھا، وہ اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھتا تھا۔ یعنی اتنا ان کا آپس کے اندر یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے دین کو سیکھنا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ اپنی باری لگائی ہوئی تھی، ایک دن وہ کام کرتے تھے باغ میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے حدیث سنتے تھے، دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے، دوسرے دن وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے حدیث سنتے تھے۔ یہ ان کا شوق تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے راستے کو مشعل راہ بنایا ہے۔ لیکن اگر آج کوئی بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے یا ان کی شخصیت کو متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے نا وہ انہی صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی متنازع کر دیا جائے گا تو دین کیسے بچے گا؟ دین کیسے صاف ستھرا رہے گا؟ آپ نے ایک طرف آنے کا راستہ ہی خراب کر دیا، آپ نے اس کو ہی متنازع بنا دیا، تو دین کیسے بچ جائے گا؟ ہمارے پاس تو راستہ، اتھینٹسٹی ہمارے پاس کیا تھی دین کی؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اللہ نے اسی وجہ سے تو ان کے راستے کا تعین کیا ہے کہ ان کے راستے پہ اگر تم چلو گے تو تمہارے لیے مناسب ہے، وگرنہ جو بھی راستہ تم اختیار کر لو گے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ راستہ یقینی طور پہ درست طرف جانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر وہ نہیں معاف کرتا ہے یا نہیں معاف کرے گا، ان یشرک کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے بھی کسی کو بھی اس کے ساتھ، ویغفر اور وہ معاف کر دے گا ما دون ذالک جو بھی اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا، جس کو چاہے گا جو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لیکن شرک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اور قطعی معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا شرک جو ہے نا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال بھی بڑی واضح طور پہ دی تھی کہ ہم بطور مخلوق اپنی ریاست کے اندر کسی دوسرے بندے کا عمل دخل برداشت نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیرت تو ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کو بڑھایا، آپ کو ماں کے پیٹ میں پالا، نکلنے کا راستہ دیا، آپ کو خوراک مہیا کی، آپ کو بڑا کیا، اور جب بڑا ہو کے آپ کو عقل آئی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یا اللہ تیرے ساتھ ساتھ میں نے اس کی بھی عبادت کرنی ہے، اللہ تیرے ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کے بھی معاملات کرنے ہیں، اللہ تیرے ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ نہایت سنگین قسم کا جرم تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ فقد ضل پس وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔
ایسی گمراہی جس سے واپسی آنا مشکل ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یعنی مشرکین مکہ کی بھی کچھ بات کریں گے ہم انشاءاللہ، اور یعنی مشرکین کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یدعون، یاد رکھیں یہ جو ان ہے نا، ان کے بعد اگر تھوڑا سا آگے پیچھے تھوڑا سا آگے جا کے الا آ جائے نا تو یہ نفی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ ان کے تھوڑا سا بعد جا کے اگر الا آ جائے تو یہ نفی کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی کلام میں تاکید کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں این یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ وہ پکارتے نہیں ہیں، الا مگر اناسن، عورتوں کو، یعنی انہوں نے دیوی اور دیوتا، جو خواتین دیویاں ہوتی ہیں یا خواتین خواتین عورتوں کو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک یعنی شریک کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے، یعنی مشرکین مکہ کا یہ ذہن تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو خواتین ہیں یعنی یہ جو دیویاں ہیں یا خواتین جو بت ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی بیویاں ہیں اور اللہ کی قریبی ہیں، اس قسم کے انہوں نے عقائد بنائے ہوئے تھے۔ اور ہمارے اس وقت جو ہندو تہذیب ہے اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، انہوں نے بھی اپنی اپنی مرضی کی دیویاں اور دیوتا بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خواتین کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا مگر شیطانن، شیطان کو، مریدا، سرکش شیطان کو۔ شیطان بھی کوئی عام ہلکا پھلکا شیطان نہیں، وہ شیطان جو سرکش ہے، جو گمراہ ہے، جو رجیم ہے، جو بڑا شدت کے ساتھ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا شیطان۔ یاد رکھیں شرک کی 3 موٹی قسمیں ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں، پتہ نہیں پھر دوبارہ آگے موقع ملے نہ ملے۔ شرک کی 3 موٹی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے الشرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں شرک کرنا۔ نمبر 2 الشرک فی الصفات، اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنا۔ اور نمبر 3 الشرک فی العبادات، عبادات کے اندر شرک کرنا۔ الشرک فی الذات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر میں کسی کو پراپرلی لا کے کھڑا کر دینا کہ یہ اللہ ہے، یہ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے، جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا، جیسے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تو اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھی سارے معاملات دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات کے اندر شرک کر دینا۔ شرک فی الصفات کیا، یہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ صفات کے اندر شرک یہ ہے کہ جیسے بارش اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، بچے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ زمین و آسمان کے جتنے بھی تصرفات ہیں، سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے، چاند اپنی جگہ پہ نمودار ہوتا ہے، ستارے اپنے وقت پہ آتے ہیں، یہ جتنے بھی تصرفات چل رہے ہیں، اللہ کے برابر میں کسی اور کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، ویسے ہی یہ بندہ بھی اللہ کی مدد کرتا ہے۔ بارش اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے اس سے مانگیں گے نا تب بھی بارش نازل ہو جائے گی۔ یا اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ صفات کے اعتبار سے نا، شرک فی صفات، جو صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں وہی صفات بندوں میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہر کسی کی بات کو ہر وقت سنتا ہے، اور ایک ہی وقت میں دنیا میں مختلف لینگویجز کے بندے، مختلف زبانوں کے بندے، مختلف یعنی انداز کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے بندے ایک ہی وقت میں اگر اللہ کو پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی بات بھی سن رہا ہے اور سب کو ان کی حاجات بھی پوری کر رہا ہے۔ اب جیسے میں یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر میری بات سن رہا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے اللہ وہاں پہ سن رہا ہے، وہاں پہ کوئی اور بابا جی بھی ہیں، کوئی اور بندہ بھی ہے، کوئی اور ایسا شخص بھی ہے جس کو میں یہاں پہ بیٹھ کے پکاروں گا اور وہ میری بات سن لے گا۔ یہ ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنا، تصرفات کے اندر، صفات کے اندر۔ اسی طرح تیسرا ہے الشرک فی العبادات، کہ جیسے جو عبادات اللہ کے لائق ہیں، جیسے قربانی کرنا ہے یا دعا مانگنا ہے یا نظر ماننا ہے یا کوئی بھی قسم اٹھانا ہے، ہر وہ چیز جس کو ہم عبادت کہتے ہیں اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے الشرک فی العبادات، اللہ کے ساتھ عبادات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شیطان نے یہ کام انسان سے کروایا ہے، کیسے کروایا ہے انشاءاللہ بسم اللہ وہ اس کو آگے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی، کس پہ؟ شیطان پہ، جو مریدہ پیچھے ہے نا سرکش شیطان، اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ وقالا، تو شیطان نے پتہ کیا کہا؟ وقالا، اور اس نے کہا لأتخذن، میں ضرور بضرور پکڑ لوں گا یا لے لوں گا، من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیباً، کچھ نہ کچھ حصہ، مفروضاً، مقرر کیا گیا۔ اللہ میں تیرے بندوں کے اعمال سے ان کا کچھ نہ کچھ فرض کیا گیا جو حصہ ہے نا وہ میں ضرور بضرور لے لوں گا۔ جیسے آتا ہے نا دوسری آیت کے اندر کہ اس نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اللہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، چل کے بھی آؤں گا، دوڑ کے بھی آؤں گا، سوار ہو کے بھی آؤں گا، ٹھیک ہے جی، میں تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔
جیسے اس نے کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم ہے تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا. اس نے یہ قسمیں اٹھا کے اور اللہ کی عزت کی قسمیں اٹھا کے یہ ایگریمنٹ، یہ بات کی ہوئی ہے. اس کے بعد اب دیکھیں اگلی آیات کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ، اس نے کہا اللہ میں ضرور بضرور، یہ جو نون ثقیلہ آخر پہ ہے نا، نون شد والی جو آئی ہے، یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، اور شروع میں جو لام آیا ہے اکیلا، یہ بھی کلام میں تاکید کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس نے کہا وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، لمبی امیدیں. امیدیں کیا ہیں؟ ان کے پاس بھی جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیں کل کو اللہ کے ہاں چھڑوا لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، بس وہ مجھے جنت میں لے جائے گا، چاہے میں یہاں پہ جو مرضی کام کرتا رہوں. ایسی امید کبھی بھی کام نہیں آئے گی. اس کا جواب آگے اللہ دے رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا أُمَنِّيَنَّ، وہ کہتا ہے کہ میں لمبی ان کو امیدیں لگوا کے رکھوں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ، کہ وہ چیر دیں، کاٹ دیں، آذان الانعام، جانوروں کے کانوں کو. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بضرور ان کو حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرَنَّ، اور وہ ضرور بضرور تبدیلی کر دیں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں. یعنی یہ اس نے تاکید کے ساتھ یہ باتیں اللہ کے سامنے کی ہیں کہ یا اللہ میں ان سے یہ کام کروں گا، اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کروا دوں گا. اور یہ کان جو کاٹنا ہے کہ اور یہ مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ عادت پائی جاتی تھی کہ جب کوئی اونٹنی کوئی 10-12 بچے دے لیتی تھی نا، تو وہ اس اونٹنی کو اللہ اپنے جو بت تھے نا ان کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کے کان کاٹ دیتے تھے. کان کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو اونٹنی ہے نا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ فلاں بت کے نام کے لیے چھوڑ دی گئی ہے. اور وہاں تک تو جانوروں کی بات تھی نا، ابھی تو انسانوں کے اندر تغیر لخلق اللہ ہو رہی ہے، اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسی عورت کے اوپر جو اپنی یہ والی جو آئی بروز ہوتی ہیں ان کو وہ تبدیل کرتی ہے خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے، یہ دانتوں کے درمیان میں وہ خلا پیدا کرتی ہے خوبصورتی کے لیے، یا وہ اپنے جسم کے اوپر ٹیٹو وغیرہ بنواتی ہے خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری تغیر لخلق اللہ کے اندر آتی ہیں. اللہ نے جو آپ کو پیدا کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بات ختم ہوئی، تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ جب یہاں پہ جامعۃ الامام کے اندر پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ بعض افریقہ کے ممالک کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، تو ان کے نا مختلف قسم کے چہروں کے اوپر نشان ہوتے تھے. ایک میرے ساتھ میرا کلاس فیلو تھا، اس کے نا ان 2 جگہوں کے اوپر نا ایسے نشان تھا جیسے سوراخ کیے گئے ہوں ان 2 جگہوں پہ. اور کافی سارے لڑکے تھے جن کے اس طرح کے نشان تھے. میں نے ایک دن اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے قبیلے کا نشان ہے. جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم کوئی تیز دھار چیز لے کے، کوئی کیل وغیرہ یا کوئی اور تیز دھار آلہ لے کے نا اس کے اس جگہ پہ ایسے لگا کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے یہاں پہ زخم کر دیتے ہیں گہرا، جو ساری زندگی رہتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے. اب دیکھیں یہ تغیر لخلق اللہ نہیں ہے، نشان زدہ بنا دیا انسانوں کو. اللہ نے بڑے خوبصورت اس کو پیدا کیا تھا. تو یہ کام شیطان کرواتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جس نے شیطان کو پکڑ لیا ولیًا اپنا دوست من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خاسرہ، پس تحقیق وہ خسارے میں مبتلا ہو گیا، خسران مبینہ، واضح ترین خسارے کے اندر چلا گیا. وہ شیطان کرتا کیا ہے؟ یعدہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور وہ ان کو لمبی امیدیں لگوا کے بیٹھا ہوا ہے. وما یعدہم الشیطان، اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو وعدہ نہیں ہے الا مگر غرورن، دھوکے کا. شیطان کا وعدہ صرف اور صرف دھوکے کے اوپر مبنی ہے، حقیقت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو آپ سورۃ ابراہیم کے اندر پڑھ سکتے ہیں. سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ نے شیطان کا نا وہ تذکرہ کیا ہے کہ شیطان جب قیامت کا دن ہو جائے گا نا، سارے معاملات پورے ہو جائیں گے، تو شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی. ٹھیک ہے جی، کہ میں نے جب معاملہ طے ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں بھی داخل نہیں ہوئے، تو شیطان اٹھ کے کھڑا ہوگا، کہے گا کہ اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو تمہارے لیے رسول بھیجے تھے، میں نے تو تمہارے لیے کوئی رسول نہیں بھیجا، میں نے تو الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تو تم مجھے بچانے والے ہو نہ میں تمہیں بچانے والا ہوں. تو یہ شیطان واضح طور پہ بری ہو جائے گا. اس نے جو لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوئی نا ہمارے ساتھ کہ یہ کر لو تو تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو شارٹ کٹ نکال لو جی، ایسے کر لو ایسے کر لو، یہ ساری ایسی باتیں ہیں. وہ نا جیسے کسی بچے کو نہیں، میرے دوست ہیں نا شیخ عاطف صاحب المدرار والے، انہوں نے بڑی مزیدار بات کی، کہتے ہیں اصل میں شیطان وہ جو بچے کو ہم چیز دکھا کے اپنے پیچھے پیچھے لے کے آتے ہیں نا، شیطان اصل میں چیز دکھا کے بندے کو پیچھے پیچھے لے کے آتا ہے.
دیتا نہیں ہے، دیتا تو وہ اس بندے کو ہے جو کوئی بڑی حیثیت والا ہو، ہلکے پھلکے بندے کو تو وہ دکھا کے ہی راضی کر لیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس طرح سے اس نے الو بنایا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک یہی ہیں وہ مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم و جہنم ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے عنہا اس سے محیصا بھاگنے کی کوئی جگہ، یعنی ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جس جہنم سے وہ بھاگ سکیں. اس کے بعد اگلے جو صفحے کے اندر اللہ نے اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ برے لوگوں کی بات ہو وہیں پہ اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعاملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک اچھے عمل کیے سندخلوہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے جنات ان باغات میں تجری چلتی ہوں گی من تحتیہا اس کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ابداً یعنی ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ جھوٹا ہے، اس کا وعدہ کذب کے اوپر مبنی ہے، اس کا وعدہ دھوکے کے اوپر مبنی ہے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدقو اور کس کا وعدہ زیادہ، ومن اصدقو اور کون ہے اصدقو زیادہ سچا من اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ قیلن بات میں، اللہ کے علاوہ اور کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ نارمل بات ہے نا، اگر اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ کام کر لو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور کام کرنا کیا ہے؟ عبادات جو ہیں وہ کرنی کیسے ہیں؟ نمبر 1 اخلاص کے ساتھ، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق. ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق. جیسے یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے اور یہ خطبہ مسنہ کے اندر پڑھی بھی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو یہ بات کیا کرتے تھے فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے زیادہ جو سچی بات ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے. وإن افضل الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اور سب سے زیادہ جو افضل رہنمائی کرنے والی ذات یہ شخصیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وشر الامور محدثاتها اور سب سے بدترین کام وہ نئے نئے کام ہیں جو دین کے اندر ایجاد کر لیے جاتے ہیں جن کو بدعات کہا جاتا ہے. وکل محدثۃ بدعہ اور ہر نیا کام جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. پھر فرمایا وکل بدعۃ ضلالہ اور ہر جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا اور دوسری ہوتی ہے دین کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، دین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. یہاں پہ ہمارے نا کچھ بھائی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہر چیز دین میں جو آئے گی وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے، پھر تو یہ زوم بھی بدعت ہو گیا، یہ او بی ایس بھی بدعت ہو گیا، یہ سلائیڈیں بھی بدعت ہو گئیں، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں یاد رکھیں ہر وہ چیز دین کے اندر جس کو ہم دین کا حصہ شمار کر کے شریعت کے اندر اضافہ کر کے اس کو ہم ثواب کی نیت سے اختیار کرتے ہیں وہ بدعت ہے. دین کو حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں ان کو بدعت نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کو دین نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پہ آپ اس قرآن پاک سے پڑھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پہ بھی آپ کو ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر آپ مصحف کھول کے پڑھ لیں تو وہاں سے بھی آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. بدعت کیا ہوگا جب کوئی بندہ کہے کہ جی میرے مصحف سے اگر تم پڑھو گے تو تمہیں 30 نیکیاں ایک حرف پہ ملے گی. ہم کہیں گے او بھائی تیرا دماغ صحیح ہے، کیسی یہ باتیں کر رہا ہے، اس کے لیے دلیل دے. ٹھیک ہے جی، تو میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دین کے راستے اختیار کرنے کے لیے جو چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں ان کو بدعت نہیں کہا جاتا. دین کے اندر اسپیسیفکلی کہا جائے کہ یہ وہ ایونٹ ہے یا وہ یہ کام ہے جس کے کرنے سے آپ کو اتنا ثواب ملے گا یا آپ اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے. یاد رکھیں ثواب کی نیت سے آپ کا جو بھی کام ہوگا اس کے لیے دلیل کا آپ دلیل کے محتاج ہیں. اگر ثواب کی نیت سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اتھینٹک دلیل ہونی چاہیے، کوئی ریفرنس ہونا چاہیے. اگر ریفرنس ہے تو الحمدللہ وہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اگر وہ ریفرنس نہیں ہے تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم درست سائڈ کے علاوہ دوسری سائڈ پہ تو نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں. اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم، اب امیدوں کی بات آ گئی. فرمایا لیس بامانیکم نہیں ہے تمہاری امیدیں، ولا امانیہ اور نہ ہی اہل الکتابی اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدیں. تمہاری اور اہل کتاب کی امیدیں کچھ بھی نہیں ہیں. وہ بھی اہل کتاب بھی یہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نا امیدیں کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بڑی محبوب مخلوق ہیں. پھر یہ بھی وہ کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہاں اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے سے دن کے لیے چلے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری امیدیں اور ان یہودی اور اہل کتاب کی امیدیں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. من یعمل سوءا جس نے عمل کیا برا، یجزا بھی اس کو جزا دی جائے گی بھی اسی کے ساتھ، اس کو اسی کے طرح کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد اور نہیں وہ پائیں گے لہو اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیًا کوئی بھی دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ کے علاوہ کوئی دوست یا کوئی مددگار ان کے پاس نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن یعمل اور جس نے عمل کیا
من الصالحاتی نیک اعمال میں سے، من ذکرن چاہے وہ مرد ہے، او انسا یا وہ عورت ہے، وہو مؤمن لیکن اس حال میں اس نے عمل کیے کہ وہ مومن ہے، فاولئک پس یہی ہیں وہ لوگ، یدخلون وہ داخل کرے گا ان کو الجنت جنت میں، ولا یظلمون اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا، نقیرن ذرہ برابر بھی، ایک دھاگے کے برابر بھی ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ لہٰذا اعمال جنت میں جانے کے دو ہی طریقے ہیں، دو ہی ذریعے ہیں جنت میں جانے کے۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، نیک اعمال کرنے شروع کر دیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو تو پھر آپ جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں چلا جاؤں گا تو وہ بندہ بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ قیامت کے دن بڑے ایسے بندے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہارے اعمال کی، تمہارے اعمال کو ہم ہوا میں مٹی بنا کے اڑا دیں گے، تنکے بنا کے اڑا دیں گے۔ بڑے اعمال کیے ہوں گے انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، ایسے بندے آئیں گے کہ ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہوگا بڑی عبادت کی ہے انہوں نے، تھکے پڑے ہیں، اللہ کہیں گے تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، اٹھاؤ ان کو جہنم میں پھینک دو، ہمیں ان کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اعمال نبی اخلاص کے ساتھ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوں، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت کے اوپر بھی آپ کا انحصار ہو کہ یا اللہ تیری رحمت کے ساتھ ہی میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں، اس کی سادہ سی مثال آپ یوں لے لیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے 20 فٹ اوپر چھت پہ جانا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک جنرلی دنیاوی طور پہ۔ اب 20 فٹ اوپر چھت پہ آپ نے جانا ہے تو آپ کے اعمال آپ کو 2 فٹ اوپر لے کے آتے ہیں۔ 2 فٹ اوپر ہونے کے بعد جو باقی 18 فیٹ آپ اوپر جا رہے ہیں نا، وہ 18 فیٹ آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ اوپر جائیں گے۔ تو جنت کا معاملہ بھی یہ اتنی سوکھی جنت نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں جی 5 نمازیں پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو بڑی چھوٹی سی یہ ایفرٹ ہے۔ تو حقیقت میں ہم اگر جنت میں جائیں گے ان اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، وگرنہ جنت میں جانا بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن، اور کون ہے جس کی زیادہ اچھی بات، ومن احسن دینا، اور کون ہے جس کا سب سے بہترین دین ہو، ممن ایسے بندے سے اسلم جس نے جھکا دیا وجہہ اپنے چہرے کو للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ احسان کرنے والا ہے، واتبع اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، حنیفاً یعنی سیدھے اور سیدھے دین کی۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے زیادہ بہترین اور اچھا بندہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اگر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آمنا و صدقنا، سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا، اور اس نے دین ابراہیم کی، دین ابراہیم اگر ہم دیکھیں نا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرماتے ہیں نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جو آگے بات آ رہی ہے کہ واتخذ اللہ، پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیلاً، دوست۔ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست بنایا؟ اگر میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں نا تو 2 چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین حق کو قبول کرنے کے بعد باقی سارے ادیان باطلہ کا انکار کر دیا۔ اس کے اندر انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، انہوں نے نہیں دیکھا یہ بادشاہ ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں، یہ میرے اقربا ہیں، یہ میرے قریبی ہیں، یا میں گھر سے نکالا جاؤں گا، یا میرے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی۔ نہیں، جب اللہ کو مان لیا تو پھر اسی کی مان لی، اس کے بعد چھوڑ دی ہر چیز۔ یہ پہلا ان کا اعزاز ہے۔ دوسرا اعزاز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر آزمائش آئی نا، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا اللہ میں اس آزمائش کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اولاد دی ہی نہیں، پھر بڑی عمر میں جا کے اولاد دی، پھر اس اولاد کی قربانی مانگ لی، پھر اس اولاد کو کہا کہ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس کو بے آب و گیاں وادی کے اندر چھوڑاؤ، یہ بھی کام کر لیا۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ اس آزمائش میں پورے اترے، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دین حنیف اور ان کو یعنی حنیف و مسلمہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر چیز کو محیطاً گھیرنے والا۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، اسی نے بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کون کون سے اس کائنات کے اندر فیچرز پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے موبائل کمپنی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے موبائل کے اندر کون سے فیچر ڈالے ہوئے ہیں، اللہ نے کائنات بنائی ہوئی ہے، آسمان و زمین بنائے ہیں، یہ ساری مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس کائنات کے فیچرز کیا کیا ہیں، کہاں پہ کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کون کون سی چیز کیسے چلے گی، تو وہ اپنے نظام کے مطابق اس کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، فی النساء، خواتین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم،
وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے فی ہن ان کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں. یہاں پہ یتیم عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یتیم عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما یتلا، اور جو تلاوت کیا گیا علیکم تمہارے اوپر فی الکتاب کتاب میں، فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں، التی وہ لا تؤتوہن لا تؤتوہن لا تؤتونہن نہ تو تم ان کو دیتے ہو ما کتبہ جو فرض کیا گیا لہن ان کے لیے، تم ان کو وہ چیزیں نہیں دیتی جو ان کے لیے فرض کی گئی ہیں. اس میں دو باتیں آتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اصل میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کے اندر ہم جو یتیم خواتین کے حوالے سے باتیں پڑھ گئے ہیں نا، یہ سمجھیں کہ اس کے بعد یہ والے احکامات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ بڑا سختی سے جب کام کیا نا کہ تم یتیموں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں یہ کرتے ہو، ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے ہو، تو لوگوں نے یتیم عورتوں کے ساتھ رغبت ہی چھوڑ دی. یتیم خواتین کے ساتھ خاص طور پہ ان کے جو عزیز و اقربا تھے، انہوں نے تو بالکل ہی ان کے ساتھ نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ تھوڑا سا ان کو سمجھایا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ لا تؤتونہن کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ جو تم بھی حق مہر ان کا مقرر کرو وہ ان کو دو، تم وہ ان کو دیتے نہیں ہو. اسی طرح میراث میں ان کا حصہ تم ان کو نہیں دیتے، ان کا حصہ بھی کھا جاتے ہو. مطلب یہ تھا کہ تم ان کو یہ ساری چیزیں دو، ما کتب لہن جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہیں. وترغبون، اور تم چاہتے ہو، رغبت کرتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو. والمستضعفین، اور کمزور لوگ، من الولدانی بچوں سے اور چھوٹوں سے جو کمزور لگے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات، یہ باتیں پہلے ہی قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں. یعنی اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو قریبی رشتہ دار تھے نا انہوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیا تھا. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ نکاح کرو لیکن ان کا حق مہر بھی پورا ادا کرو، ان کو میراث بھی پوری دیا کرو. یتیم خاتون کے یعنی یتیم بچی کے ساتھ، یتیم نوجوان لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا زیادہ حق اس کے قریبی رشتہ دار کے لیے ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کو نقصان کم دے گا، وہ اس کا مزاج سمجھتا ہوگا، وہ اس کی ثقافت کو سمجھتا ہوگا، اس کو تکلیف کم ہوگی، اس کو پریشانی کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رغبت دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ، لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ. وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو بھی تم کرو گے، مِنْ خَيْرٍ اچھائی کے کام سے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے بھی اس کے ساتھ، علیماً جاننے والا. یعنی اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے. یتیموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یتیموں کے خلاف نہیں کھڑا ہونا. اگلے صفحے کے اندر جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے اندر میاں بیوی کی آپس میں صلح اور بیویوں کے ساتھ عدل کرو، آسمان اور زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس حوالے سے بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ، وَإِنْ اور اگر، امرأۃ کوئی عورت، خافت وہ خوف محسوس کرتی ہے، من بعلیہا اپنے خامن سے، نشوزن اس کی یعنی اس کی ناراضگی کا، ٹھیک ہے جی، یا اس کی بد اخلاقی کا، او اعراضن یا اس کی نظر انداز کرنے کا. یعنی ایک عورت اس بات کا خوف محسوس کرتی ہے کہ اس کو اس کے خامن کی جو اس کا خامن ذرا تھوڑا سخت مزاج ہے یا کوئی ٹائٹ مزاج والا بندہ ہے، یا تھوڑا سا بد اخلاق کہہ لیں آپ سادہ لفظوں میں، او اعراضن یا وہ اس کو اگنور کر رہا ہے. اعراض مطلب اگنور کرنا، اس کو وہ چاہ رہا ہے کہ شاید وہ اس کو چھوڑ دے. تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحن صلح کرنا. مثال کے طور پہ اس کی یوں آپ مثال لے لیں، میں آپ کو وہ حدیث بتا دیتا ہوں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی عمر کو پہنچی تھی تو ان کو شاید یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ، میں اپنی جو باری ہے، اللہ کے رسول ہر اپنی ام المومنین ہر ایک بیوی کے پاس وہ ایک ایک دن آیا کرتے تھے. تو سودا کہنے لگی اللہ کے رسول میں اپنی جو باری ہے نا وہ ہبہ کرتی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو آپ میری باری پہ میرے پاس نہ آیا کریں، آپ عائشہ کے پاس چلے جایا کریں. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں کے گھروں کا ایک راؤنڈ لگایا کرتے تھے، سب کے پاس جایا کرتے تھے عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو اس آیت کو آپ اس تناظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی بد اخلاقی کو یا کسی اور اس کی اگنورینس کو محسوس کرتی ہے تو وہ آپس میں کسی چیز پہ اتفاق کر لیں کہ چلیں میں اپنا نان و نفقہ معاف کرتی ہوں لیکن آپ میرے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھیں، اس طرح کا تعلق نہ اختیار کریں کہ میں پریشان ہو جاؤں. ٹھیک ہے جی. یا کوئی بھی اور چیز جو ان کے درمیان میں ڈیل طے پا جاتی ہے، یا فلاں میرا پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ اس پلاٹ کو کسی جگہ انویسٹ کر لیں اور اس کا پروفٹ ہم آدھا آدھا کر لیں گے، اس طرح سے بھی آپس میں صلح کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کریں. اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کی ہے. یہ بڑا یعنی نا کریٹیکل قسم کا ایشو ہے، اس کو میں بڑے اختصار کے ساتھ سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد اللہ فرمایا والصلح خیر، اور صلح جو ہے نا وہی خیر والی چیز ہے. واحضرت اور حاضر کی گئی ہے یعنی لگا دی گئی ہے، الانفس ہر جان کے ساتھ، الشح لالچ. اللہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے اس کے ساتھ ہم نے لالچ کو چپکا دیا ہوا ہے، وہ کسی چیز کا حرص کرتا ہے، وہ کسی چیز کو چاہتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم
اچھائی کے کام کرتے ہو یا احسان کرتے ہو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرتے ہو، تو فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیرا ان کو دیکھنے والا. وإن تحسنوا یعنی اگر تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، کوئی اچھا کام کرتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. یعنی میاں بیوی کے درمیان میں صلح کروانا اور ویسے بھی اصلاح کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جو نماز اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہے، صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں ایسا کام بتائیں. آپ نے فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کروا دینا ان کاموں سے بھی افضل ہے. یعنی ثابت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ چھوڑ دیں یا صدقہ کرنا چھوڑ دیں، نہیں. بعض اوقات حالات اتنے سنگین ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لیے صلح کروانا اتنا فرض ہو جاتا ہے کہ آپ نماز روزے کو اگر تھوڑا سا ڈیلے بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہ والا کام پہلے کریں. اس کی اہمیت اتنی زیادہ بنا دی گئی ہے. بعض اوقات، ہر وقت نہیں. یہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے جی میں اب نماز روزہ زکوٰۃ اور حج چھوڑ دوں گا، اب میں بس لوگوں کے درمیان صلح ہی کرواتا رہوں گا. یہ بات قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے ان تعدلوا کہ تم انصاف کرو بین النساء خواتین کے درمیان میں، ولو حرصتم اگرچہ تم اس کا حرص کیوں نہیں رکھتے. فلا تمیلوا پس نہ تم مائل ہو جاؤ کل المیل مکمل طور پہ یہ پورا مائل ہونا، فتذروها کہ تم اس کو چھوڑ دو، کل معلقہ لٹکی ہوئی لٹکا ہوا چھوڑ دو. اس کو آپ یوں سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی مرد کسی بھی صورت انصاف ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں انصاف کرنے کی نا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے اپنے اختیارات میں ہے. جیسے مثال کے طور پہ میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس باری باری جایا کروں، یہ مجھے کرنا پڑے گا. نمبر دو، میرے اختیار میں ہے کہ میں ان کا نان و نفقہ اچھے انداز سے پورا کروں، برابر برابر تقسیم کروں، یہ مجھے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ میں ان کی جسمانی ضرورت مکمل طور پہ پوری کروں، یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میں کر سکتا ہوں. چوتھی چیز جس کے بارے میں یہاں پہ ایک طرف سے اشارہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دیکھیں خواتین بھی مردوں کی طرح الگ الگ مزاج والی ہوتی ہیں. کچھ خوبصورت ہیں، کچھ نارمل صورت والی ہیں، کچھ اچھے اخلاق والی ہیں، کچھ ذرا سخت مزاج والی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو یعنی بہت اچھا سا ویلکم کرتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو بس ایسے ہی نارملی لے کے چلتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو. تو انسان کی یعنی مرد کی یہ فطرت ہے کہ وہ لا محالہ کسی نہ کسی طرف مائل ہو جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہ لا محالہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی کیفیت میں تھے تو آپ نے اپنی ساری بیویوں سے باقاعدہ اجازت چاہی تھی کہ مجھے اجازت دے دو میں عائشہ کے گھر میں منتقل ہو جاؤں. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ ایک محبت ہوتی ہے جو انسان کے دل میں پیدا کر دی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات کہی ہے کہ تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم ان کے درمیان میں عدل کر سکو. کس چیز میں کہ اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے اس حوالے سے، یہ جو فطرت تمہاری بنائی ہے، تو پھر بھی تم نے فلا تمیلو تم نے مائل نہیں ہو جانا کل المیلی مکمل طور پہ مائل ہونا، یعنی ایسے نہیں کر لینا پھر بھی تم نے کہ اب تمہارا اختیار نہیں ہے ایک طرح سے اور تم ایک عورت کی طرف بہت زیادہ مائل ہو تو تم کو نہیں جب میں نے رہنا ہی اس کے پاس ہے اس کو میں نے چھوڑ ہی دینا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا. فتذروها کہ تم دوسری کو چھوڑ دو کل معلقہ لٹکی ہوئی، وہ بیچاری اپنی جگہ پہ پریشان پھر رہی ہے اور تم 24 گھنٹے اسی کے پاس بیٹھے ہو. ایسے بالکل نہیں کرنا تم نے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے اس طرح کا عدل کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے سب کو مکمل پراپر لے کے چلنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا. وَإِن يَتَفَرَّقَا اب یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ اگر معاملات کسی بھی طرح سے میاں بیوی کے درمیان میں چل ہی نہیں رہے تو اللہ فرماتے معاشرہ یعنی اسلامک سوسائٹی یا اسلامک ایجوکیشن یا اسلامی تعلیمات کسی بھی صورت کسی بھی مرد یا عورت کو مجبور نہیں کرتے کہ اب تم نے شادی کر لی ہے تو لہٰذا آپس میں چاہے تم بے سکونی کی ساری زندگی گزارتے رہو لیکن تم نے رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے. بالکل پابند نہیں کیا ہوا اس حوالے سے. ایسے نہیں کہ میں زبردستی بس بیٹھا رہوں ہر ٹائم دل تنگ کر کے ٹینشن لے کے، نہ گھر میں سکون نہ باہر سکون، نہ وہ عورت کے لیے ایسی بات ہے. نہیں، اگر کسی بھی طرح سے معاملہ چل نہیں رہا، وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہیں دونوں، یغنی اللہ اللہ کہتے ہیں کہ یغنی اللہ وہ ان کو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلن ہر ایک کو، من سعتہ اپنی کشادگی کی طرف سے، اپنی وسعت کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر واقعی جینون مسئلہ ہے، اگر جینون مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو یہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بغیر وجہ کے خلا مانگنے والی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، اور جنت کی خوشبو پتہ نہیں کتنے سالوں کی دوری کے اوپر پہنچ رہی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں مکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ واسعاً وسیع اور کشادگی والا، حکیماً اور حکمت والا، لہذا اس کام میں اس طرح سے تم نے نہیں چلنا. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ فرمایا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق وصینا ہم نے وصیت کی الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، جو کتاب دیے گئے من قبلکم آپ سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور آپ کو بھی وصیت کی ہے ان اتقوا اللہ کہ تم نے اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے. آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی گئی تھی، اور آپ کو بھی تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر آپ کفر کرتے ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور ہے اللہ تعالیٰ غنیًا وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور حمیدن اللہ حمد والا ہے، تعریف والا ہے، ساری حمد اور تعریفیں اسی کے ہی لائق ہیں. ثابت کیا ہوا؟ جیسے ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابع فرما ہو جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے لگ جائے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، کوئی برائی کا کام نہ کریں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ سلطنت جو اللہ نے اپنی بنائی ہے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. جو اپنی شان اللہ نے بنائی ہے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی شان کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتے. جو اللہ نے اپنی شان اپنے لائق بنائی ہوئی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، اگر برائی کا کام کرتے ہیں تو اس کا بوجھ بھی ہمارے اوپر ہے. اور اس طرح سے حدیث کا آخری جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا اگر ساری دنیا کی مخلوقات، چاہے وہ ہماری اس گلیکسی میں نظر آ رہی ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات کو اللہ ان کی مرضی کے مطابق مال اور ان کی خواہش کے مطابق چیزیں فراہم کر دے، تو ساری چیزیں فراہم کر دینے کے باوجود بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جیسے ایک سوئی کو پکڑ کے یا انگلی کو اس طرح سمندر میں ڈبو کے، سوئی کی بلکہ بات آتی ہے، سوئی کو سمندر میں ڈبو کے آپ باہر نکالیں گے تو اس کے اوپر کتنا پانی لگا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں لگا ہوگا. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ساری مخلوقات کو دے دینے کے بعد. اور اس طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے، رسول فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی اہمیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ کبھی کسی کافر کو ایک رتی بھی نہ دیتا. لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اللہ پھر بھی دے رہا ہے، خیر کوئی بات نہیں. اس کے بعد اللہ فرمایا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے، وکفا اور وہ کافی ہے باللہ اللہ سبحانہ و تعالی وکیلاً کارساز، اللہ ہی کارساز کافی ہے. اس کے بعد بڑی زبردست آیت ہے اور اس میں آپ لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو خیر کا کام کرتے ہیں ضرور مخاطب کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ان یشاء اگر وہ چاہتا یذہبکم اگر وہ چاہے یذہبکم وہ تم کو لے جائے، ایھا الناس اے لوگوں، ویاتی اور وہ لے آئے بیاخرین دوسرے لوگوں کو، یعنی اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علی ذالک اس پر قدیراً قدرت رکھنے والا. اس بات کو بڑے غور سے سمجھیے گا، سنیے گا. خاص طور پہ میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جو لوگ خیر کا یا دین کا کام کرتے ہیں، کبھی بھی انسان کو خیر یا دین کا کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں خیال نہیں لانا چاہیے کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوں گا تو یہ کام رک جائے گا. کبھی یہ خیال ذہن میں نہیں لے کے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نا اگر انسان دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ دنیا پتہ نہیں کون سے کاموں میں الجھی ہوئی ہے، اللہ تو نے مجھے اپنے خیر کے کام میں مصروف رکھا ہوا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ پہ اور لوگوں کو لے جائے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے دین سے مرتد ہو جائیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ ان کو لے جائے گا، دوسروں کو لے آئے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. لہٰذا یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. لہٰذا جو بھی بندہ خیر کا کام کر رہا ہے اس کو چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خیر کے کام کے ساتھ مصروف رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید ثواب الدنیا، من کانا جو کوئی ہے یرید چاہتا ثواب الدنیا دنیا کا ثواب یا دنیا کا فائدہ، فعند اللہ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے ثواب الدنیا دنیا کا بھی ثواب ہے، والآخرہ اور آخرت کا بھی ہے. اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کا ثواب موجود ہے، صرف دنیا کے ثواب کی طرف نہ جاؤ. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ سمیعاً سننے والا، بصیراً دیکھنے والا. اس کے بعد اگلا ہمارا جو صفحہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان والے ہو کونو ہو جاؤ قوامین کھڑے، تم بالکل یعنی قائم ہو جاؤ بالقسط انصاف کے ساتھ، شہداء گواہی دیتے ہوئے، للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یعنی ایمان والے لوگوں سے یہ گزارش، یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کو کہ تم نے حق کی اور انصاف کی گواہی دینی ہے. کیسے گواہی دینی ہے؟ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، ابل والدین یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. این یکن غنیًا، این یکن اگر وہ ہے غنیًا غنی، او فقیراً یا فقیر، فاللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولا وہ زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کے ساتھ. یعنی ثابت کیا ہوا کہ انسان جب گواہی دے تو وہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ گواہی دے، ہمیشہ عدل کے ساتھ گواہی دے. ایسے نہیں ہے کہ والدین کے بارے میں کوئی بات آ گئی ہے تو اب وہ تھوڑا سا ادھر ادھر کرنا شروع کر دے معاملے کو، یا وہ اپنی مرضی کے مطابق ادھر ادھر جانا شروع ہو جائے، یا اس کا کوئی اپنا رشتہ دار پھنس گیا تو وہ کہے نہیں یار اب اس کے خلاف کیا جاؤں گا، میں کسی اور کی بات کر دیتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو اس کے خلاف سارے گواہ کھڑے، اس کے حق میں گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی غریب آدمی اگر وہ ماڑا کام کر لیتا ہے، غلط کام کر لیتا ہو تو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں نے کوئی عجیب ہی ہمارا ایک رویہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے شہادتیں اور گواہیاں بھی بیچنا شروع کی ہوئی ہیں، اور یہ بڑا غلط کام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دونوں گروہ ہیں نا، اگر ان میں سے کوئی فقیر ہے یا غنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے. تم اپنے طور پہ جو صحیح بات ہے وہ کر دو. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلا تتبعوا، پس تم نہ پیروی کرو، الہوا خواہش کی، ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، ان تعدلوا اور یہ کہ تم عدل کرو، یعنی تمہیں عدل کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کی پیروی تمہیں نہیں کرنی چاہیے. وَإِن تلووا اور اگر تم، یعنی تلووا کا مطلب ہوتا ہے سادہ لفظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ زبان کو دبانا. وَإِن تلووا اور اگر تم زبان کو دبا لیتے ہو، او تعرضوا یا تم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہو، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ کان بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو خبیراً ان کی خبر رکھنے والا ہے. زبان کو توڑنے مروڑنے سے مراد یہ ہے کہ گواہی دینے کی بات آئی تو جان بوجھ کے جی ایسے کر کے بات کو ذرا نا چھپانے کی کوشش کی، یا سائڈ پہ ہونے کی کوشش کی کہ مجھے گواہی دینی ہی نہ پڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. سیدھی صاف ستھری بات کو سیدھی صاف ستھری زبان کے ساتھ بات کرو، تاکہ گواہی جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہے چاہے تمہارے آباء و اجداد کے خلاف ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں کو کہا ہے آمنو ایمان لے آؤ. اس سے مراد وہ صحابہ کرام اور وہ لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن ابھی ان کا جو دل تھا نا وہ تھوڑا متذبذب تھا، یا تھوڑا سا پریشانی میں تھا، یا ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یا وہ اطمینان نہیں آ رہا تھا. تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ مخاطب کیا، یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو، آمینو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، و رسولی اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی وہ کتاب نزل جو نازل کی اس نے، علی رسولی اپنے رسول پر، والکتاب اور وہ کتاب، الذی وہ جو انزل اس نے نازل کی، بن قبل اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہیں، جو کتاب آپ پر نازل کی ہے، اپنے رسول پہ نازل کی ہے، ان کتابوں پہ بھی ایمان لے آؤ، رسولوں پہ بھی ایمان لے آؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھی ایمان لے آؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جس نے اللہ کا انکار کر دیا، وَمَلَائِكَتِهِ اور فرشتوں کا انکار کر دیا، وَكُتُبِهِ اور کتابوں کا انکار کر دیا، وَرُسُلِهِ اور رسولوں کا انکار کر دیا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا انکار کر دیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا بڑی دور کی گمراہی میں. اب یہاں پہ ارکان ایمان ہمارے آگے. ارکان ایمان کتنے ہیں؟ وہ ہیں 6. اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان لانا، اور اس طرح سے فرشتوں پہ ایمان لانا، اور اس کے بعد اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا. یہ 6 ارکان ایمان ہیں. ان میں سے 5 یہاں پہ ذکر ہو گئے، ایک بات رہ گئی اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا، وہ آگے جا کے آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان چیزوں کا انکار کرتے ہو تو وہ جو بندہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں نکل جاتا ہے، اس کا راستہ واپس آنا بڑا ناممکن ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے دوبارہ کفر کر لیا، ثم آمنو پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کر لیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ اپنے اس کفر کے اندر بہت زیادہ متشدد ہو گئے، آگے نکل گئے، آگے بڑھ گئے. اللہ فرماتے ہیں لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یکن اللہ نہیں ہرگز وہ ان کو معاف نہیں کرے گا. لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف نہیں کیا کبھی بھی، نہ وہ ان کو معاف کرے گا. ولا لیہدیہم اور نہ ہی وہ ان کو ہدایت دے گا، سبیلاً راستے کی. یہ ایسے لوگوں کی بات ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر اس کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. کافرین اور منافقین کے بارے میں بات ہے، پھر ایمان لائے پھر کافر، پھر وہ اتنے سخت قسم کے کافر ہوئے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف باقاعدہ سازشیں شروع کر دیں،
ان لوگوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ یتخذون الکافرین، جنہوں نے پکڑ لیا کافروں کو اولیاء اپنے دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، یعنی یہ کفار، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کافروں کو اپنا دوست سمجھتے تھے مومنوں کے علاوہ۔ پھر وہ اللہ فرماتے ہیں ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، ٹھیک ہے جی، سوری ہاں جی، بشر المنافقین، بارک اللہ فیک، وہ آیت رہ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بشر، خوشخبری دے دیجئے، المنافقین، منافقوں کو، بأن، کہ ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، علیماً، دردناک۔ یہاں پہ دیکھیں جو عذاب ہوتا ہے وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا، وہ تو کسی کو سزا دینا ہے، کسی کی سمجھیں کہ اس کے ایک طرح سے اس کا گوشت چیر کے اس کو جلا دینے والی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری دے دو منافقین کو، بشر المنافقین، یہ ان کے ساتھ استہزاء کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دے دو، بأن لہم، کہ ہے ان کے لیے، عذاباً علیم، دردناک عذاب۔ اس کے بعد یہ والی آیت رہ گئی تھی امجد بھائی درمیان میں، یہ میں نے بتا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یتخذون، جنہوں نے پکڑ لیا، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ اب وہ منافقین کرتے کیا ہیں، انہوں نے کفار کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا ایبتغون، کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزہ، عزت۔ منافقین کفار کو اپنا پیار اور محبت ان کے ساتھ پتہ کیوں بانٹتے ہیں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی عزت اور رسپیکٹ مل جائے، ان سے ہمیں کوئی اچھی چیز مل جائے۔ اللہ کے ہاں کیا ہے، فإن العزة للہ جمیعا، پس بے شک اللہ ہی کے لیے ہے تمام کی تمام عزت۔ فإن العزة، پس بے شک عزت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری۔ جیسے وہ غزوہ بنو مصطلق کے بعد منافق عبداللہ بن ابی جو تھا، اس نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب اس نے کہا کہ جب واپس جائیں گے تو جو عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو مدینہ سے باہر نکال دے گا، تو اللہ نے فرمایا قل للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن لا یعلمون، اس طرح سے کر کے آیت آتی ہے سورہ منافقون کے اندر، میرے ذہن سے وہ اسکپ ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے عزت ہے، ساری کی ساری عزت ان کے لیے ہے، تم کہاں سے آئے ہو بات کرنے والے؟ تو عزت اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہے اور اسی کے دین کے اندر ہے، باقی آپ جو مرضی کریں، ادھر ادھر جتنا مرضی بھٹکیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وقد نزل، اور اس نے نازل کیا، علیکم، تمہارے اوپر، فی الکتاب، کتاب میں، ان، کہ، اذا سمعتم، جب تم سنو، آیت اللہ، اللہ کی آیتوں کو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا، ان کا، فلا تقعدوا، تو پس مت بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ۔ اصل میں یہ اور سے یہ والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، پہلی آیت نازل ہوئی سورہ انعام کے اندر جو مکی صورت ہے، تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر اصل میں حکم نازل ہوا تھا، مشرکین کے ساتھ مومنوں کو بیٹھنے سے منع کر دیا گیا تھا، کہ مشرکین کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آیات اور احکامات تھے ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، انکار تو چلیں کرتے ہی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں الاستہزاء بالدین، دین کے ساتھ مذاق اڑانا، دین کا مذاق کرنا۔ جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں میں کسی آیت کو تروڑ مروڑ کے لوگ ایسے ہی بنا رہے تھے کہ جی مہنگائی ہوئی ہے تو اے لوگوں جن کے اوپر تمہارے اوپر سائیکل فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ سائیکل فرض کیا گیا تھا، یہ قرآن کی آیات کا مذاق اڑانا ہے۔ اور بعض اوقات اگر یہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کی جائیں تو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے، اسلام سے کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اتنا بڑا جرم ہے الاستہزاء بالدین، اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا۔ جیسے کوئی بندہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر کے پھر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں او بھائی تو کون سا پانی لگا رہا ہے جی، تو نے کون سا کھیتوں میں جانا ہے، یہ تو نے کون سا اتنی اونچی شلوار اٹھائی ہوئی ہے، اس کو نیچے کر۔ یہ دین کے شعار کے ساتھ مذاق اڑانا ہے، اللہ نے بڑا سختی سے منع کیا۔ وہاں پہ مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، اور یہ والی مدنی سورت ہے سورۃ النساء، یہاں پہ منافقین یہ کام کیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ مومنوں کو منع کر دیا، منافقین کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ فلا تقعدوا معہم، تم ان کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ بیٹھو، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، کسی اور چیز میں، کسی اور بات میں وہ ہوں، تو تم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ اصلاح والی باتیں، یہ جو بھی باتیں تم کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو، لیکن دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مومن کی غیرت کہاں گئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ یا تو وہ ان کی زبان کھینچ کے ہاتھ میں دے دے کہ تم اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ میری طاقت ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو اٹھ کے چلا جائے وہاں سے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہماری مجالس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، بیٹھ کے ہم فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے ہاں مختلف قسم کے جو تھیٹرز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں، بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا حکم دیا، فرمایا حتی یخوضوا فی حدیث غیر، پھر اس کے بعد فرمایا انکم بے شک تم اذن تب مثلہم انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اگر تم وہاں پہ بیٹھے رہے اور ماشاءاللہ شرح صدر کے ساتھ بیٹھے رہے، پوری رضامندی کے ساتھ بیٹھے رہے، اللہ کے دین کا مذاق ہوتا رہا، اس کا انکار ہوتا رہا، تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم ہی انہی میں سے ہو، تمہارے ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع، وہ جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں جمع کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، ابھی جو ہمارے پاس آیات آ رہی ہیں اور یہ ہمارا آج کا آخری صفحہ ہے، انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے انداز سے اختصار کے ساتھ مکمل کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، بے شک وہ لوگ، یتربصون، وہ آنکھیں، یعنی یتربصون کا مطلب ہوتا ہے کسی کا دھیان رکھ کے اس کو دیکھنا، اس کی نقل و حرکت کے اوپر غور کرنا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو ویسے دیکھنا، میرے سامنے کوئی بندہ ہے میں نے اس کو دیکھ لیا بس بات ختم ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے ایک بندے کی نقل و حرکت کے اوپر بڑی اچھی طرح سے نظر رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ، یتربصون، یعنی یہ منافقین کیا ہیں، یتربصون، وہ تمہارے اوپر نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں، بکم، تمہارے ساتھ، تمہیں بڑی غور سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہوتا ہے، لکم تمہارے لیے، فتح، کوئی اللہ کی طرف سے فتح آ جاتی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا، تو پتہ کیا کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ تو یار ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی فتح آ گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فائدہ آ گیا ہے، مال غنیمت آ گیا، ہمیں بھی دے دو۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہوتی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، نصیب، کوئی حصہ، اگر کافروں کو کوئی فتح مل جاتی ہے ہلکی پھلکی، یا ان کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے، تو پتہ وہ کیا کہتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، کافروں کو جا کے یہ بات کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، الم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آ گئے تھے، علیکم تمہارے اوپر، کیا ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے تھے، یعنی مومنوں کے ساتھ مل کے ہم تمہارے اوپر غالب نہیں آ گئے تھے، ونمنعکم، ہم نے تو تم کو بچایا ہے، من المومنین، مومنوں سے، اصل میں ہم لوگ تمہارے اوپر غالب آ چکے ہوئے تھے کافروں، اللہ کے بندو ہم نے تو تمہیں مومنوں سے بچایا ہے۔ فاللہ، بس اللہ تعالیٰ، یحکم، فائدہ لینے کے لیے نا، اگر مومنوں کو فائدہ آ گیا تو الم نکم معکم، اگر کافروں کو فائدہ آ گیا تو ان کو جا کے بتایا، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے کہ جناب اصل میں تو ہم لوگ آپ پہ غالب آ چکے تھے، اصل میں ہم نے اندر کھاتے ان کے درمیان میں مسائل پیدا کیے جس وجہ سے تمہیں فتح ہو گئی ہے، اور ہم نے تو ان کو منع کر دیا، تمہارے پاس پہنچتے پہنچتے ہم نے ان کو روک لیا تھا کہ وہ تمہارے اوپر غلبہ نہ پا سکیں، لہٰذا ہمیں ہمارا حصہ دو۔ منافق کی جو سب سے بڑی اس کا جو درد ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے دنیا پا لینا، دنیا کے اندر ریلیکس ہو جانا، آزمائش سے دور بھاگنا، جہاں پہ بھی آزمائش آئے گی وہاں سے وہ نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاللہ، اللہ تعالیٰ، یحکم، وہ فیصلہ فرما دے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں کے خلاف، سبیلاً، کوئی راستہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے کوئی کفار کے حق میں مومنوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنایا، وہ جب چاہتا ہے تو تھوڑے بہت ان کو فتح دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعون، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے بیٹھے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا، اور اب یہ منافقین کی 3 صفات یہاں پہ ذکر ہو رہی ہیں، 3 صفات۔ پہلی صفت کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جناب کون سی مصیبت میں پڑ گئے ہیں بیچارے، نماز کے لیے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا ہوگا، قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ۔ دوسری صفت، یراؤون الناس، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، وہ دکھاتے ہیں الناس، لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نماز پڑھنے آ گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بات مشہور تھی کہ جو بندہ نماز میں نہیں آ رہا نا، وہ منافق ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم منافق نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تیسری صفت، ولا یذکرون اللہ، اور نہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے، الا مگر، قلیلا، بڑا ہی کم قسم کا ذکر کرتے ہیں، بڑا ہی کم قسم کا وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بڑا کم کرتے ہیں۔ اب ہمیں اپنی نمازوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر میں نماز میں سستی سے کھڑا ہوتا ہوں، اگر میں نماز میں، مقصد میرا کھڑا ہونے کا یہ ہے کہ ابا جی کو نظر آ جائے، اماں جی کو نظر آ جائے، میری بہنوں کو، بھائیوں کو نظر آ جائے کہ جی میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میرے یار اور دوست دیکھ لیں کہ یار بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور میں اگر نماز میں اللہ کا ذکر نہایت کم کرتا ہوں تو میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقل الصلاۃ علی المنافق صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، کہ منافق کے اوپر سب سے زیادہ جو بھاری نمازیں ہیں نا وہ 2 ہیں، فجر اور عشاء۔ یہاں پہ میں نا آپ کو ایک تھوڑا سا فائدے والی چیز بتا دیتا ہوں، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے لیکن اٹھ نہیں پاتا، اس کے لیے میں ایک تھوڑی سی نا اس کے لیے دوا دے رہا ہوں،
اس کو ایک میں نسخہ تجویز کرتا ہوں، آپ یہ نسخہ لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا گول سیٹ کرے کہ میں نے سورج نکلنے سے پہلے نماز ادا کرنی ہے۔ جماعت کو فی الحال وہ ذہن سے نکال دیں، جماعت کو وہ تھوڑا سا اگنور کریں، وہ اپنا گول سیٹ کرے کہ میں نے سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ جب وہ بندہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا شروع ہو جائے گا اور وہ اٹھے گا، کیونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے فجر کے لیے بڑا ارلی اٹھنا، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ اور لیٹ ہو گئے، سورج نکلنے سے پہلے میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ جب وہ بندہ اپنا یہ گول سیٹ کرے گا کہ سورج نکلنے سے پہلے وہ نماز ادا کرے گا، تو وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ جو بندہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھنا شروع ہو جائے گا، وہ آہستہ 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 کر کے جماعت کی طرف بھی آ جائے گا۔ یہ بڑا یعنی نا عمدہ ترین نسخہ ہے، الحمدللہ، یعنی جس کو کسی کو بتایا اس کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ تو آپ یہ نسخہ نوٹ کر لیں کہ جو بندہ چاہتا ہے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، وہ اپنا گول سیٹ کر لے کہ اس نے سورج نکلنے سے پہلے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ منافقین کی اگلی عادت بھی بتا رہے ہیں، فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، ٹھیک ہے جی، مذبذبین بین ذالک، وہ متذبذب ہیں بین ذالک کا، اس کے درمیان میں، کہ کافروں کی طرف جائیں یا مسلمانوں کی طرف جائیں۔ لا الہ ہؤلاء، نہ تو وہ اس طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، کچھ بھی نہیں آیا ہاتھ میں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد، پس نہیں آ پائیں گے لہو، اس کے لیے سبیلاً، کوئی راستہ۔ جس بندے کو اللہ گمراہ کر دے نا، اس کے لیے پھر اور راستے واپسی کے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے گمراہ نہ کر، میرے لیے واپسی کے راستے کھلے رکھ تاکہ میں تیری طرف واپس آ جاؤں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان والے ہو، لا تتخذوا، نہ تم پکڑو، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، اپنے دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ مومن کا جو دوست ہے نا وہ مومن ہی ہونا چاہیے، مومن کا دوست کافر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے نا، ہماری جو ریاستیں ہیں یا حکومتیں ہیں، ایون اسلامک سٹیٹس ہیں، وہ کفار کے ساتھ یارانہ بڑھانے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں کہ شاید ان کو وہی آ گئی، ایبتغون عندہم العزہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ، فلاں ملک کے ساتھ یا فلاں اسٹیٹ کے ساتھ یا فلاں ریاست کے ساتھ ہماری سلام دعا ہو گئی تو ہماری تو بڑی رسپیکٹ ہو جائے گی دنیا کے اندر۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اپنے دوست مومن رکھنے چاہیے، کافروں کو اپنا دوست کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا، کہ تم بنا لو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، سلطانن، کوئی دلیل، مبینن، واضح، یعنی اللہ تمہیں منع کر رہا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، تم زبردستی کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس باقاعدہ ایک دلیل دے رہے ہو کہ یا اللہ تو اپنے خلاف ایک دلیل پیش کر رہے ہو کہ اللہ تو مجھے عذاب دے، کہ تو نے تو منع کیا تھا لیکن میں منع نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرق الاسفل، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، آگ کے۔ کیوں سب سے نچلے؟ جیسے جنت کے اندر کلاسز ہیں نا جی، یہ اکانومی کلاس ہے، یہ بزنس کلاس ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے، یہ جی سپر فرسٹ کلاس ہے، یہ اکانومی پلس ہے، اسی طرح جہنم کے اندر بھی مختلف کلاسز ہیں، ہلکا عذاب، زیادہ عذاب، درمیانہ عذاب، سب سے ہلکا عذاب، سب سے زیادہ عذاب۔ تو اللہ اسی طرح درجات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں منافقین کو ہم جو سب سے تھکڑ کلاس ہوگی نا جہنم کی، ایک تو خود جہنم کا معاملہ بڑا سنگین ہے، پھر جہنم کے اندر بھی وہ والی کلاس جو سب سے زیادہ نچلا درجہ ہوگا، وہاں پہ منافقین کو پھینکا جائے گا۔ ولن تجد، اور نہیں آپ پائیں گے، لہم، ان کے لیے، نصیرن، کوئی مددگار۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا آپ کو ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ عبداللہ کا بیٹا، جو عبداللہ بن ابی تھے، ابی تھا، اس کا بیٹا عبداللہ ہی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، وہ پکا صحابی تھا۔ ایون اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سے یہ اجازت بھی چاہی تھی، اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دینا میں اپنے ابا جی کا سر قلم کر دوں، یہ آپ کے خلاف سازش نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ پھر جب وہ مر گیا عبداللہ بن ابی منافق، منا رئیس المنافقین، تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، آگے کہا اللہ کے رسول جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ بھی پڑھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وہ جو جبہ وغیرہ پہننا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جبہ بھی اس کو پہنایا، اس کا جنازہ پڑھایا، جبہ پہنایا، یعنی اس کے اوپر مغفرت کی دعا کی۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، بلکہ یہ آیات نازل کر دی، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، فلن يغفر الله لهم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ثابت کیا ہوا؟ کسی کو معاف کرنا، کسی کو جنت میں بھیجنا یا جہنم میں بھیجنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کا جنازہ پڑھائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سفارش کو رد کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے جرم کو واضح کیا کہ اس کا جرم جو تھا نا وہ بہت سنگین تھا، اللہ کے رسول انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے آپ کو، تو لہٰذا یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بندہ اگر فوت ہوا ہے، اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا یا اللہ کے رسول جنازے کی طرف آئے، اگر تو اللہ کے رسول ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ مومن ہے، اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ، یعنی منافقین کے اندر بھی وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، واعتصموا اور انہوں نے تھام لیا باللہ اللہ تعالیٰ کو، واخلصوا اور انہوں نے خالص کر لیا دینہم دین کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فاولئک پس یہی ہیں وہ لوگ مع المؤمنین جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی وہ توبہ کر لی۔ التوبۃ تہدم ما قبلها، جو بھی توبہ اپنے سے پہلے ہر چیز کو منہدم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، توبہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وسوف اور ان قریب یؤتی اللہ دے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یہ جو آخری آیت ہے نا بڑی کمال کی آیت ہے، بڑی کمال کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں آپ کو کچھ شکر کی چیزیں بھی بتاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ، کیا ہے اللہ کے لیے، ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا پڑی ہے یا کیا اللہ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، یا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم اگر تم شکر کرتے رہو، وآمنتم اور تم ایمان لے کے آتے رہو۔ یاد رکھیں شکر جو ہے نا یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کی زبان اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتی رہے، اللہ کی نعمتوں کو جو آپ کو دی ہوئی ہیں بار بار اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ شکر ہے زبان کا شکر۔ اس کے بعد ہے دل کا شکر ادا کرنا، آپ کا دل اللہ کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر مطمئن ہو، یہ دل کا شکر ہے۔ اور نمبر تین اعضاء کا شکر، کہ انسان کے اعضاء بھی اس بات کے اوپر راضی ہوں اور وہ عمل کرتے دکھائی دیں کہ یہ انسان اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے اعمال شکر والے ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وکان اللہ، ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ شاکرن، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان ہے، علیمن جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اعمال سے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شکر کرنے والا بنا دے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہو گیا اور ایک ہی پارہ ہمارا باقی رہ گیا اور 2 ہفتے کی ہماری کلاسیں باقی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں جو صحیح ہیں وہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اگر میرے منہ سے کوئی کلمہ غلط نکل گیا ہے تو وہ یقیناً میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو کفارہ مجلس کی آپ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔